حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے سرفراز کیا۔ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہت کے مقام پر فائز ہوئے، کیسے انہوں نے ایک قادر اور طاقتور بادشاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری آپ سے ایک درخواست ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بنی اسرائیل کا نظام دو انسان سنبھالتے تھے، ایک بادشاہ جو ملکی نظام چلاتا اور ایک نبی جو شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں ہی دستور چلا آ رہا تھا۔ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، جبکہ نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا ترائے امتیاز تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ ان کے کہنے کے حکم پر خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا گیا، جو قوم بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر اور بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت تو بہت غریب اور مفلس ہے اور شاہی خاندان سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے تم پر چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں پہنچ گئے۔ یہ بادشاہ جالوت تھا، جو اس دور کا نہایت طاقتور بادشاہ تھا، جس کی جسامت اور قد بہت بڑا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ چنانچہ جب دونوں فوجیں جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تھی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا، جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یہ شاہی فرمان سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ آپ اس وقت بہت ہی کم سن تھے۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ کسی کی بکریاں چرا کر اجرت سے گزر بسر کر رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے نکلے تو راستے میں آپ کو پہلے ایک پتھر ملا جو بولا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرا ملا اور بولا، مجھے اٹھا لیجئے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اور اسی طرح تیسرا پتھر ملا اور بولا، اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھایا اور اپنے جولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنا جولا لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔ جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو جولے سے تینوں پتھر نکالے، بسم اللہ پڑھ کر جالوت کی طرف پھینک دیے۔ روایت میں آتا ہے یہ تینوں جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر جا لگے، جو اس کے سر کو پاش پاش کرتے ہوئے پیچھے 30 جالوتی فوجیوں کو لگے، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت
اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل کے بعد اس کا لشکر بھاگ گیا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کرایا اور اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بھی بنایا۔ پھر 40 برس کے بعد حضرت طالوت علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بنے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، جس کے بعد 70 برس تک آپ علیہ السلام سلطنت اور نبوت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ اور نبی بنے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔